बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में यह अहम फैसला हुआ है। बताया जा रहा है कि सैलाबी सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया। मौसम की खराबी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह बड़ा फैसला किया गया। सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला हुआ है। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया गया कि इस तरह की सैलाबी सूरत हाल का सामना इससे पहले कभी नहीं हुआ। शहर शहर गांव गांव डूब चुका है, पानी कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। एक बार फिर कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौसम की इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया गया और बड़ी वजह सैलाबी सूरत हाल ही बताई जा रही है, जिसके बायस इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला हुआ है। जबकि कराची में बल्दियाती इंतखाबात तो मुलतवी हुए, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची का जलसा भी मुलतवी करने का फैसला सामने आया। जलसा 26 अगस्त को बाक़ी जिना ग्राउंड पर किया जाना था। जलसे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को खिताब करना था। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम के सिलसिले में जलसा किया जा रहा था, लेकिन इससे पहले भी बताया जा चुका है कि इलेक्शन कमीशन ने यह बड़ा फैसला किया। चूँकि मौसम ख़राब है, सैलाबी सूरत हाल का सामना है और इसी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना जलसा मुलतवी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मुनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुनिस, आगाह कीजिएगा। अब देखिए, मौसम कराची में तकरीबन ज़िंदगी के तमाम ही शोबों पे मुतासर होता नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि आज तालीमी इदारे बंद रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, दफातर में हाज़िरी कम रही है और अब सियासत पर इसके असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम जलसा जो कि बाग़ जिना में होना था 26 अगस्त को बरोज़ जुमे को, और ये 2 रोज़ कबल होना था बल्दियाती इंतखाबात से पहले, लेकिन अब चूँकि बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह फैसला आ गया है, तो इसके साथ ही ज़राए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बताया गया है कि इस जलसे को भी मुलतवी कर दिया गया है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है कि कितने दिन के लिए मुलतवी किए गए हैं, तो अभी ये कहा जा सकता है कि ये जलसा मनसूख हो चुका है। ताहम ये साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं, गुज़िश्ता हफ्ते जब कराची में पहुंचे थे तो उन्होंने ये दावा किया था कि हुकूमत के मुखालिफ एक अहम तरीन तहरीक शुरू की जा रही है, जिसमें जलसे होंगे और कराची का जलसा भी इसी मुहिम का हिस्सा होगा। ये उस दावे की नफ़ी ज़रूर करता है, क्योंकि अगर ये मुहिम का हिस्सा होता तो ये जलसा मुनाकिद होता। ताहम अब बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, तो यकीनी तौर पे कहा जा सकता है बल्दियाती इंतखाबात से पहले उस मुहिम को तेज़ करने के लिए, लोगों में हाइप क्रिएट करने के लिए जलसा किया जाना था, ताहम वो अब मुलतवी हो चुका है। इससे कबल ये जलसा 19 अगस्त को, पिछले जो जुमा गुजरा है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने का ऐलान किया था, लेकिन कराची में चूँकि बारिशों का मौसम मुसलसल चल रहा है, बाक़ी जिना में बारिशों की वजह से कीचड़ और पानी बहुत ज़्यादा जमा था, तो वो जलसा उस वक्त भी नहीं हो सका था। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कोशिश की थी, डिप्टी कमिश्नर्स को इसके लिए तहरीरी दरख्वास्त भी दी गई थी कि फिर दूसरे वेन्यू पे जो शारा कायदीन है वहाँ पे जलसा किया जा सके, ताहम उसकी इजाज़त मिल गई थी, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जलसा मुलतवी किया था और अब 26 अगस्त को, यानी कि 2 रोज़ बाद ये जलसा होना था जुमे के रोज़, लेकिन एक मरतबा फिर ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची नहीं आ रहे हैं और कराची के जो शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान और हमदर्द उनका इंतज़ार कर रहे थे, उनको वो 26 अगस्त को यहाँ पर नहीं मिलेंगे। जलसा मुलतवी कर दिया गया है। अब नई डेट क्या होगी, यकीनी तौर पे बल्दियाती इलेक्शंस का की जो नई डेट अनाउंस होगी उससे कोई मुताबिकत रखती हुई डेट अनाउंस की जाएगी। ताहम अभी के लिए अहम तरीन ये डेवलपमेंट है कि सियासत पर असरअंदाज हो रही हैं। कराची की बारिशें मुसलसल जो सिंध भर में सैलाबी रेला आ रहा है, इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी किए हैं बल्दियाती इंतखाबात, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अहम तरीन जलसा उसको अब मनसूख कर दिया है। यानी मौसम की सूरत हाल सियासत को भी मुतासिर कर रही है। बहुत शुक्रिया मोनिस, आपने अपडेट किया। इमरान खान के खिलाफ नाअहली दरखास्त काबिल समाअत होने या ना होने पर दोबारा दलाइल तलब कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम काम चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आइंदा समाअत पर दरखास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल दें, अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है। मेंबर कौमी असम्बली की नाअहली से मुतल्लिक दरखास्त काबिल समाअत होने का बुनियादी सवाल है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में आइंदा समाअत पर मुआवनत करें।
اسلام آباد کے شہری محمد ساجد نے عمران خان کی نااہلی کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں معلومات چھپائی ہیں۔ درخواست کا یہ متن ہے، یہ موقف اپنایا گیا ہے، جبکہ عمران خان جانتے ہیں ان کے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے عمران خان پبلک آفس یا پارٹی سربراہ کا عہدہ نہیں رکھتے ہیں، یہ بھی درخواست میں لکھا گیا ہے۔ تو ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ سماعت پر درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ آئندہ سماعت پر درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں۔ عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ ممبر قومی اسمبلی کی نااہلی سے متعلق درخواست قابل سماعت ہونے کا بنیادی سوال ہے، یہ ریمارکس دیے گئے ہیں عدالت کی جانب سے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں آئندہ سماعت پر معاونت کریں۔ اسلام آباد کے شہری محمد ساجد نے عمران خان کی نااہلی کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ عامر سعید عباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عامر، بتائے گا کیا آرگیومنٹس دی گئیں اور عدالت کے کیا ریمارکس ہے؟ دیکھیے، اسلام آباد کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی اس درخواست پر جو شہری محمد ساجد کی طرف سے دائر کی گئی تھی اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اپنی بیٹی سے متعلق معلومات چھپائی اور نہ ہی اپنے کاغذات نامزدگی میں اس کا اندراج کیا اور اہم معلومات چھپائی، لہٰذا وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں اور آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت وہ صادق اور امین نہیں ہیں، لہٰذا وہ نہ تو ممبر قومی اسمبلی بن سکتے ہیں، نہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں اور نہ ہی پارٹی صدارت رکھ سکتے ہیں، لہٰذا انہیں نااہل قرار دے دیا جائے۔ اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے مینٹینیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ مختصر فیصلہ سنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ابھی اس سٹیج کے اوپر اس درخواست کو قابل سماعت قرار نہیں دیا جا سکتا، لہٰذا اس کے قابل سماعت ہونے پر دوبارہ وکیل دلائل دیں اور پھر اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب اس کے اوپر مزید دلائل طلب کر لیے ہیں۔ اس سے پہلے مختصر سماعت ہوئی تھی جس میں وکیل کی طرف سے جو دلائل دیے گئے تھے اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، تاہم اب جو مختصر حکم جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی سے متعلق معاملہ ہے، اس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، لہٰذا اس پہ تفصیلی دلائل دیے جائیں درخواست گزار کی طرف سے تاکہ اس کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ کیا جا سکے۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب اس درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے ہیں اور وکیل کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں اور اس بات کے اوپر دلائل دیں کہ کیسے چیئرمین تحریک انصاف کی نااہلی سے متعلق جو درخواست ہے وہ قابل سماعت ہے اور عدالت کیوں انہیں نوٹس جاری کرے، اس کے اوپر دلائل طلب کر لیے گئے ہیں عدالت نے اور تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں تفصیلی دلائل دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ عامر، بہت شکریہ آپ کا۔ ہم خبر دیں گے آپ کو، سعودی عرب سے $8 ارب کی سرمایہ کاری پر پیش رفت نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ آئل ریفائنری پالیسی نہ ہونے کے باعث سرمایہ کاری نہیں ہو سکی، PAC میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ سعودی شہزادے نے دورہ پاکستان کے موقع پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے ہب اور گوادر میں آئل ریفائنری قائم کرنا تھی۔ ایڈیشنل سیکرٹری پیٹرولیم کی جانب سے ایسا بتایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریفائنری پالیسی کا ڈرافٹ گزشتہ ماہ تیار کیا، مزید 2 ماہ درکار ہیں۔ تو یہ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں، سعودی عرب سے $8 ارب کی سرمایہ کاری پر پیش رفت نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ انکشاف PAC میں ہوا۔ بتایا گیا کہ آئل ریفائنری پالیسی نہ ہونے کے باعث سرمایہ کاری نہیں ہو سکی۔ سعودی شہزادے نے دورہ پاکستان کے موقع پر سرمایہ کاری کا اعلان کیا تھا۔ سعودی عرب نے ہب اور گوادر میں آئل ریفائنری قائم کرنا تھی۔ ریفائنری پالیسی کا ڈرافٹ گزشتہ ماہ تیار کیا، مزید 2 ماہ درکار ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مدثر، آگاہ کیجیے گا، کیا وجہ بنی اس کی؟ جی، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں انکشاف ہوا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے جو آئل ریفائنری اور دیگر شعبوں میں $8 ارب کی سرمایہ کاری کی جانی تھی، اس میں سے ابھی تک کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ سکی ہے۔ اس بات کا انکشاف ایڈیشنل سیکرٹری پیٹرولیم نے کیا ہے کہ آئل ریفائنری پالیسی نہ ہونے کے باعث ابھی تک کوئی جو سرمایہ کاری ہے سعودی عرب کی جانب سے وہ ریفائنری پالیسیز کے لیے نہیں آ سکی ہے۔ پاکستان اس وقت 70% جو ہے وہ فنشڈ پروڈکٹس آئل کی وہ امپورٹ کرتا ہے، جبکہ صرف اور صرف 30% جو فنشڈ پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان کی جو مقامی ریفائنری ہیں وہ بناتی ہیں۔ سعودی
سعودی عرب کی جانب سے ہب اور گوادر میں 2 آئل ریفائنری قائم کرنے کے لیے سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہاں ہب اور گوادر میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کا پلان سامنے نہیں آیا ہے۔ چیئرمین اوگرا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں آخری جو آئل ریفائنری ہے وہ 2002 میں لگائی گئی تھی اور آئل ریفائنری پالیسی بہت پرانی ہو چکی ہے۔ جو آئل ریفائنریاں ہیں ان کی کیپیسٹی بھی انتہائی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، جس کے باعث آئے روز آئل ریفائنری کی کیپیسٹی کم ہوتی جا رہی ہے اور نئی آئل ریفائنری لگانے کے لیے تاحال کوئی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری توانائی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب جو وہ آئل ریفائنری پالیسی کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے، تاہم اس کی کابینہ سے منظوری لینے میں اور دیگر جو لوازمات ہیں ان کو مکمل کرنے میں 2 ماہ کا مزید وقت درکار ہوگا۔ تقریباً 1 سال سے زیادہ کا وقت لگا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری توانائی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 1 سال سے زائد کا وقت لگا ہے کہ آئل ریفائنری پالیسی کا ڈرافٹ تیار کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی آج پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اجلاس میں چیئرمین کمیٹی کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا ہے کہ جو حکام بالا ہیں وہ لاکھوں روپے میں 40 سے 50 لاکھ روپے فی مہینے کی تنخواہ تو لے رہے ہیں، لیکن آئل ریفائنری پالیسی سے متعلق یا آئل کی کوالٹی سے متعلق کوئی کام نہیں کر رہے۔ چیئرمین کمیٹی کی جانب سے اظہار برہمی کیا گیا کہ پی ایس او کا جو آئل ہے وہ انتہائی ناقص کوالٹی میں ہے، جبکہ جس پر ایم ڈی پی ایس او کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر پی ایس او کا آئل کوالٹی ناقص ہے تو اس کا آڈٹ کروایا جا سکتا ہے، اس کو تھرڈ پارٹی سے چیک کروایا سر آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ادھر اپوزیشن لیڈر بلوچستان اسمبلی ملک سکندر ایڈوکیٹ نے کہا کہ صوبے میں بارشوں سے بھاری جانی و مالی نقصان ہوا، اس وقت لوگ قسم پرسی کا شکار ہیں، وزراء کو پورے صوبے میں بھجوایا جائے، مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان میں جس قسم کی شدید بارشیں ہوئی ہیں اس وقت انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہیں، لوگوں کے ارباں روپے کی جائیدادیں تباہ ہوئی ہیں، ان کی فصلات جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ ابھی تک پورا بلوچستان کے لوگوں کو خیمے بھی نہیں ملے ہیں، خوراک کی یہی پوزیشن ہے، پانی کا یہی صورتحال ہے۔ پی ڈی ایم اے جو یہاں کی ہے اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے تمام وسائل، صرف فوٹو سیشن سے کچھ نہیں بنتا ہے، آپ اپنے تمام وسائل جو ہیں ان لوگوں پہ صرف کریں۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے وزراء کو پورے بلوچستان کے ٹور پہ بھیجیں تاکہ وہ ساری حقیقتیں اور لوگوں کا مداوا بھی ہو سکے۔ ہم اسلام آباد بھی جائیں گے، این ڈی ایم اے کے ساتھ بھی، وزیر اعظم ہاؤس کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہمارے یہ جو بلوچستان کے عوام کے جو ایشوز ہیں وہ ہم رکھیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ یہ وقت سیاست سے بالا تر ہو کر مصیبت میں گھرے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ نون لیگ سیلاب جیسے قومی ایشو پر بھی سیاست سے باز نہیں آئی۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک سے ملاقات کے موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے خصوصی امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر آبیانہ اور مالیہ معاف کر دیا ہے، سیلاب سے متاثرین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بروقت امداد کرنے پر وہ پاک فوج کے تعاون کی قدر کرتے ہیں، جبکہ پرویز خٹک نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بروقت مدد پر پرویز الہی کی تعریف کرتا ہوں۔